نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہاں ایک سوال ہے کہ گھروں کے اندر جو مسائل چلتے ہیں اس میں بعض اوقات خامند جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور انتہائی سخت رویہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ پڑھائی بتا دیں۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بیوی کا حق رکھا ہے، اولاد کا حق رکھا ہے، وہاں خاوند کے بھی حقوق ہیں۔ اور ایک بات بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ایک کا حق دوسرے کا فرض کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ خاوند کا جو حق ہے وہ بیوی کے فرائض ہوں گے، بیوی کے جو حقوق ہیں وہ خاوند کے فرائض ہوں گے۔ خاوند کا حق یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، اس کی حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ خاوند کا حق ہے کہ اس کی بیوی اس کی اطاعت کرے۔ خاوند اس کو جو بات بھی کہے، اس کی بیوی کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے خاوند کی نافرمانی نہ کرے، خاوند کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاوند کا یہ حق ہے کہ اس کی بیوی اس کے بستر پر، اس کے گھر میں اس شخص کو آنے کی اجازت نہ دے اس کا خاوند جس کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی وہ خاوند کا حق ہے۔ اگر بیوی خاوند سے چوری اس کے بستر پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت یا آنے کی اجازت دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے خاوند کی نافرمانی کی، خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو اگر دیکھا جائے، میں پہلے بھی غالباً یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ خواتین کے لیے اللہ کی جنت کا حصول بہت ہی آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی خاوند کی اطاعت کرے، پرورش اولاد کی صحیح طریقے سے کرے، خاوند کے ساتھ کوئی غلط لہجہ، کوئی سختی والا معاملہ نہ کرے، اس کی اطاعت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ 4 چیز کام کر لے جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح خاوند کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کی ہر جائز ضرورت کو گھر کے اندر اس کو پورا کرے۔ یہ خاوند کے لیے لازم ہے، یہ بیوی کا حق بنتا ہے اور خاوند کے لیے فرض ہے۔ دوسری بات، خاوند کے لیے فرض ہے، لازم ہے، بیوی کا یہ حق بنتا ہے کہ خاوند اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ جہاں اطاعت کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، آپ نے فرمایا اگر اجازت ہوتی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر۔ یعنی اتنی زیادہ اطاعت، خاوند کی اتنی زیادہ فرما برداری۔ لیکن دوسری طرف بیوی کا بھی یہ فرض حق ہے اور خاوند کا یہ فرض ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی اس کی زبان سے بات نکلی تو جوتی اٹھا لی، کہاں جائے گی واپس؟ 2-4 بچے ہو گئے ہیں تو اب کہاں جائے گی؟ میکے جائے گی؟ ماں باپ نہیں ہے تو کہاں جائے گی؟ بھائیوں کے در پہ جائے گی؟ قابو آئی ہوئی ہے، میں جو مرضی سلطنت اپنی میں قائم کر لوں۔ کل اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ بیوی کے ساتھ ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، اس پر ظلم اگر کیا، مار پیٹ کے اندر اگر ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، جو اس کا حق بنتا ہے اس کو نہیں دیتے، گالی گلوچ کرتے ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے ایسے خاوند۔ اور جب تک بیویاں معاف نہیں کریں گی اللہ کے ہاں خاوند کی جان نہیں چھوٹنی، کیونکہ یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے۔ اگر اس کا حق مارو گے تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں تم پکڑے جاؤ گے۔ جو بہترین لوگ جو ہوتے ہیں، بہترین مرد، وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے سامنے
حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیار اور محبت۔ بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے کچھ ایسی باتیں بیویاں بھی کر جاتی ہیں، زبان درازی کر جاتی ہیں، سختی کر جاتی ہیں، الفاظ کا غلط انتخاب کرتی ہیں خامدوں کے مقابلے میں۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ تم اپنی بیوی اگر تمہاری نافرمان ہے، نافرمانی کرتی ہے، تم ہلکا سا اس کو سزا دے سکتے ہو، ہلکا مار بھی سکتے ہو، لیکن چہرے پہ نہیں مار سکتے، جسم پہ مار سکتے ہو لیکن ہلکا۔ شریعت کہتی ہے ہلکا، سادہ، ہلکے کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا۔ اور دوسری سب سے اہم بات، اللہ نے اس کو یعنی عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ہے، یہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ جو ٹیڑھا پن ہے، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی تم نے وقت گزارنا ہے۔ ٹیڑھے پن سے کیا مراد ہے؟ اس کے ٹیڑھے پن سے کے ساتھ وقت گزارنے سے کیا مراد ہے؟ پسلی جو ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی کے ٹیڑھے پن کے اندر ہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اگر اس کو سیدھا کر دو تو آپ کا جو دل اور گردے اور دل اور جگر اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کہاں جائیں گی؟ اللہ نے اس کو ٹیڑھا بنایا ہے۔ ٹیڑھا پن کے اندر ہی اس پسلی کی خوبصورتی ہے۔ عورت اگر ضدی مزاج ہے تو اس کے مزاج کو سمجھ کے اس طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہ خامند کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ خامند ڈٹ کے سویا ہوا ہے پورا دن، عورت باہر جا رہی ہے، کما رہی ہے، آ کے اپنی بھی ضرورتیں پوری کر رہی ہے اور خامند کو بھی پورا کر کے دے رہی ہے، خامند چودھری بن کے گھر لیٹا ہوا ہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ کما کے لانا، گھر کے اندر دینا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے گھر کا۔ اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا، بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا، گھر کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ خاوند کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی ذرا تعلیمات کو تو دیکھیں۔ یہ خاوند حضرات، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی آٹا گوندنا نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوند کے بھی اما عائشہ کو دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت پڑنے پر اپنے کپڑوں کے پیوند بھی خود لگا لیا کرتے تھے، گھر کی صفائی بھی خود، حجرے کی صفائی بھی خود کر لیا کرتے تھے۔ ہم ایسے کتنے مرد ہیں جو یہ سارے کام بیویوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں؟ روٹین نہ بناؤ، مانتے ہیں بات، کبھی کبھار سیرت کے پہلو کو ہی سمجھتے ہوئے اگر یہ کام کر لیں تو کیا حرج والی بات ہے؟ کبھی سنت سمجھ کر ہی کر لیا کرو، کوئی کسی کی عزت پر فرق نہیں آتا۔ لیکن اپنی بیویوں کو اپنا محکوم نہ سمجھو۔ آپ دونوں نے مل کر یہ گھر کی گاڑی کو چلانا ہے۔ جو اس کی جائز ضروریات ہیں وہ اس کو دو۔ اور مرد حضرات خاص طور پر، میں خود بھی مردوں کے اندر شامل ہوں، مرد حضرات خاص طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہ ہم طاقتور ہیں تو ہم جو مرضی کرتے پھریں، جیسے مرضی اپنی بیوی کو منواتے پھریں، اس کے ساتھ سختی کریں، مار پیٹ کریں، گالی گلوچ کریں۔ گالی گلوچ کرنا، روزانہ کی مار پیٹ کرنا، یہ دین اسلام کا شعار نہیں، یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں۔ اگر اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رکھا ہے تو اللہ کے رسول کی سیرت کے یہ پہلو بھی پڑھو۔ کبھی سوچی یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، اللہ کے رسول نے زندگی میں کتنی دفعہ ان کو مارا ہوگا؟ کوئی ایک دلیل بھی دکھا دو۔ اختلافات ازواج کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی ہوتے رہے، لیکن کیا آپ کا بیویوں کے ساتھ یہی انداز تھا جو آج کے خاوند اپنے گھروں میں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی اصلاح کرو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا کرو، پیار اور محبت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، ان کی جائز ضروریات کو گھر میں پورا کرنے کی کوشش کرو، اور ان سے جب بھی بات کرو تو پیار اور محبت کے ساتھ بات کرو۔ اگر کبھی کوئی بات ان کی ناگوار گزرے بھی تو اس حد تک
شریعت اجازت دیتی ہے کہ ان کے چہرے پر چوٹ نہ لگے، لیکن اس حد تک یہ نہیں کہ مار مار کے جسم پر نیل پڑ جائیں اور کہے جی میں شریعت مجھے اجازت دیتی ہے۔ ایسی مار کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور خواتین کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ خاوند کی اطاعت کو لازم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور خاوندوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو وہ بات کہیں کہ جس بات کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔